بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بسیار خوری ہے، زیادہ کھانا ہے، اس سے معدہ کیسے بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس لانے کے لیے کتنے دن درکار ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسیار خوری، اور جیسا کہ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا، ہم نے اس کو کنیکٹ کیا، ہم نے اس کا تعلق جوڑا ہوس سے، کیونکہ اب جیسے ابھی اربوں کا ذکر کیا شیخ صاحب نے، آپ غور کریں جب آپ کو طلب ہو رہی ہو، جب آپ کو بھوک لگی، کھانے کا ذائقہ کیا میٹر کرتا ہے؟ اس وقت تو آپ کو دنیا کا پھیکے سے پھیکا کھانا بھی دنیا کا سب سے عمدہ لذیذ کھانا لگتا ہے۔ یہ معاملہ تو شروع ہوتا ہے ذائقے کا، خوشبو کا معاملہ، جب آپ کی طلب پوری ہو جاتی ہے، آپ لطف کی طرف اور لطف ہوس کی طرف جاتے ہیں، آپ کو خوشبو، ذائقہ، پریزنٹیشن، شکل، وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ چنانچہ جب ہم زیادہ کھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا شروع کرتے ہیں، تو جسم کا جو ایک سسٹم ہے ہارمونز کا، انسولن ہے، اور انسولن تو ایک ریپریزنٹیٹیو ہے جس کو سب نے پہچاننا شروع کر دیا، ورنہ ایسے سینکڑوں ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز اور رطوبتیں آپ کے جسم میں افعال میں کام کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں اور اس کو صحیح جگہ اس کی اجزاء کو پہنچانے میں مدد کرتی ہیں۔ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا تھا، ہر اضافی چیز جسم کی عادت ہے کہ اس کو چربی بنا کر جسم کے مختلف حصوں میں ڈپازٹ کرنا، جمع کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ تمام چربیوں میں جن کا ہم ذکر کریں، پیٹ کی چربی سب سے زیادہ خطرناک، اور پیٹ کی چربیوں میں سب سے زیادہ خطرناک وہ چربی ہے جو آپ کے اعضاء پہ، جو اندرونی اعضاء پہ جمع ہوتی ہے۔ ایک تو پیٹ کی چربی وہ ہے جو آپ کی پیٹ کی جلد کے ساتھ جمع ہوتی ہے، جس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے اعضاء پر چربی، جو معدے کے اطراف چربی، جو کہ آنتوں کے اطراف چربی، جو کہ جگر کے اطراف چربی ہے، وہ انتہائی خطرناک چربی ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ زہریلے مادے خارج کر رہی ہوتی ہے، جب آپ جو ہے افعال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہارمونز کو، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو، آپ کی رطوبتوں کو غلط پیغام دیتی ہے۔ وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک زہریلا مادہ ہے جو ہمیں ضرورت سے زیادہ کھانے پہ اور ضرورت سے زیادہ غلط اجزاء کو کھانے میں استعمال کرنے کی بنیاد پر ہمیں جمع ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے مجھے کوئی دور جانے کی اور آپ کو بہت زیادہ سائنسی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے شہر میں کسی بھی امراض قلب کے ادارے کا دورہ کر لیں، آپ کو نظر آئے گا 30 25 40 35 سال کے نوجوان لوگ، لڑکے لڑکیاں، دل کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ اور دل کی بیماریاں صرف ایک میکینزم ان کا نظر آتا ہے کہ ان کو خود دل کو سپلائی کرنے والی خون کی نالیاں جو ہیں وہ بند ہیں، اور اس کی وجہ وہی چربی ہے جو کہ جسم میں غلط طور سے جمع ہوئی، اور اب وہ اپنے انڈے بچے دیتی ہے اپنے اجزاء کو دور کے علاقوں میں، اور خاص طور سے وائٹل علاقوں میں جو کام کے علاقے ہیں، یعنی وہ خون کی نالیاں جو آپ کے دماغ کو جا رہی ہیں، وہ خون کی نالیاں جو آپ کے گردوں کو جا رہی ہیں، وہ خون کی نالیاں جو آپ کے دل کو سپلائی کرتی ہیں، ان کو یہ بند کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل، گردے اور دماغ کی بیماریاں، اسٹروک اور کارڈیک فیلئر اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سارا کچھ کہاں سے معاملہ شروع ہوا؟ بسیار خوری کے ساتھ۔ غلط وقت پر غلط خوراک کو غلط جگہ استعمال کرنا دراصل اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب آپ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جو قدرت نے آپ کو ایک زبردست میکینزم، ایک زبردست امانت، ایک زبردست عقلمند، چالاک اور مضبوط جسم دیا تھا، آپ نے بہت کوشش کر کے اپنی طلب سے لطف اور لطف سے ہوس پیدا کر کے اور غلط طریقے سے غلط چیز کو غلط اوقات میں کھا کر اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیٹ بڑھنے کی بات رہ گئی کہ وہ معدہ کیسے بڑا ہوتا ہے؟ اور جی، وہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈپوزیشن کہلاتا ہے، فیٹ ڈپوزیشن، یہ کیا ہے؟ جب جسم کو ہم ضرورت سے زیادہ خوراک دیں گے، فیٹ کی نہیں، جو خوراک کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں، معدہ تو وہ بڑا دو کام کرتا ہے۔ ایک تو آپ کا معدہ کہتا ہے کہ بھائی اب یہ طلب کی بات نہیں رہی، اب تو مجھے اسٹوریج بننا ہے۔ ہاں بالکل، معدے کا کام اسٹوریج نہیں بننا ہے، مگر ہم اپنی خوراک کے غلط اوقات سے اور غلط مقدار سے معدے کو اسٹور کے طور پہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ معدہ پھیل جاتا ہے، وقت پر بھرتا نہیں ہے، اور اب وہ الٹے سگنل دینا شروع کرتا ہے کہ بھئی پہلے میں 1 کلو کا تھا اور مجھ میں ½ کلو کھانا آتا تھا تو میں ہضم ہو جاتا تھا، اب میں 5 کلو کا ہو گیا ہوں تو کم سے کم 4 کلو کھانا بھیجو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔
میدے کو اسٹور بننے سے بچانا ہے ہم نے، کیونکہ جب یہ میدا بڑھ جائے گا، اور پھر میدا صرف یہ بڑھتا نہیں ہے، ہم سمجھتے کہ ہمارے میدے کا سائز بڑا ہو گیا، کوئی ڈھول ہے جو بڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف انتہائی خراب اور انتہائی غلط قسم کی چربی جمع ہوتی ہے، وہ بھی اس کے سائز کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ اور میدے کا اپنا بڑا ہوا سائز اور اس کے چاروں طرف جمع ہوئی ہوئی چربی، اور اس کے چاروں طرف جو اعضاء ہیں ان پہ جمع ہوئی ہوئی چربی، انتہائی زہریلے مادے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے افعال کو تباہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میدا ایک ہنڈیا ہے، اس میں آپ نے گوشت پکایا تو اچانک اس میں پیپسی آ کے گر گئی، ٹھنڈی پیپسی۔ اب ایک ابلتی ہنڈیا میں جب پیپسی گرے گی تو کیا بنے گا اس کا؟ تو جس طرح آپ ہنڈیا میں کھانا خراب کر لیتے ہیں، اس طرح یہاں کھانا خراب کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ ابھی پروسیس چل رہا تھا کہ اتنی دیر میں یہ ہنڈیا تیار ہوگی تو ہم بڑی آنچ میں ڈالیں گے، تو اتنی دیر میں پتہ چلا کہ اس نے اور کھانا کھا لیا، تو وہ پکے ہوئے کھانے میں کچا کھانا آیا تو وہ مکس ہو کر اور ایک نئی شکل بن گئی، وہ سڑ گیا۔ سڑا تو گیسز پیدا ہوئیں، اور وہ سڑا اور مکس اور پرانا اور نیا جمع ہو کر اس نے جان چھڑانے کے لیے بڑی آنچ میں ڈال دیا، تو وہاں سے ہی وہ اسی طریقے کی غلط قسم کی ان بیلنس قسم کی خوراک وہ خون میں شامل ہونے کے لیے چلی گئی۔ گردے نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جب آپ نہریں ہیں، وہ ایک دریا ہیں، ایک مخصوص پانی کو سنبھال لیتی ہیں، اور جب ریلے آتے ہیں بڑے بڑے تو پھر ان کے بند توڑنے پڑتے ہیں۔ تو گردے کی کیپیسٹی بھی ختم ہو گئی، اب پھر ان بیلنس خوراک جب جسم میں جائے گی تو اس میں تیزابیت چلے گی زیادہ، اور اس میں شوگر زیادہ تھی، انسولین کم تھی، انسولین زیادہ تھی، شوگر کم تھی۔ تو ان بیلنس خوراک جب خون میں شامل ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس نے بڑی کوشش کی اس سٹور میں تھوڑا ڈال دوں، یہ گردن کے پیچھے تھوڑا سٹور بنا لیا یہاں ڈال دوں، اور پورے چمڑے کو موٹا کر دیا، وہاں ایک لیئر بنا دی چربی کی وہاں ڈال دوں۔ جب سارے سٹور ختم ہو گئے تو اس نے کہا پھر میں اب کیا کروں، جانے دو۔ اب وہ چربی اور کولیسٹرول جو اوور تھا جب خون میں جانا شروع ہوا، ادھر سے جو تیزابیت والی چیزیں تھیں انہوں نے وینوں کے اندر چرکے لگانے شروع کیے، تیزاب آتا ہے تو یہی کام کرتا ہے، اس نے کھردرا بنا دیا وینوں کو، ادھر سے چربی گئی تو وہ جمنا شروع ہو گئی، وینیں بند ہونا شروع ہو گئیں، اور اللہ محفوظ رکھے اگر وہ دماغ کی طرف گئی تو برین ہیمریج، اور اگر وہ جسم کے دل کی طرف گئیں تو دل کا اٹیک علیہ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، اور اگر وہ دماغ کے ایک طرف ہوئی تو فارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار، کتنے لفظ عجیب ہیں، یعنی آپ فرما رہے ہیں سنو خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر وہ بوٹی ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ بوٹی خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، خبردار اس کا نام دل ہے۔ تو دل کیا کرتا ہے؟ پمپنگ کرتا ہے، اور سمجھتا سوچتا بھی ہے، اگرچہ یہ آج کی سائنس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ جب خراب ہوا تو فکری انتشار بھی آئے گا، عقیدے کی خرابی بھی آئے گی، اور وہ جب خون کا سسٹم سارا خراب ہوا تو بیماریاں آئیں گی، کیونکہ یہ کہ جو سی ڈی اے اور ایل ڈی اے والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ جگہ جگہ جہاں کاٹو خون ہے، جگہ جگہ جانا، وہاں سے کچرا اٹھانا اور آکسیجن فراہم کرنا، یہ زندگی ہے۔ جب یہ خود خراب ہو گئے، یہ نظام تو نہ کچرا اٹھائے گا نہ آکسیجن دے سکے گا، راستے بند ہو جائیں گے، تو پھر ہر طرح کی بیماریاں حملہ آور ہوں گی، اور بنیاد جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے بسیار خوری سے، ان بیلنس کھانا، بے وقت کھانا، اس پر انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی میں ہماری دنیا کی خیر اور خوبی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی خیر اور خوبی ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کو ایک اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میسر ہے، جس میں آپ کی دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔